بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العلي العظيم۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جو بکثرت ہمارے درمیان پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ گناہ ہیں بہت سنگین، بڑے گناہ ہیں۔ اور ان سے بچنے کا تاکیدی حکم بھی ہے قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی، نہ بچنے پر وعیدیں بھی ہیں۔ ان میں چونکہ ہم بہت زیادہ مبتلا ہیں، اس لیے ان کی خطرناکی کی طرف اور ان کے نقصان کی طرف بھی شاید اب ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے سورۃ الحجرات کی 12ویں آیت، اس میں انہی 3 قسم کے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے سارے مسلمانوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی مسلمان شخص کے بارے میں، کسی بھی ایمان والے کے بارے میں جب تک کوئی مضبوط دلیل قائم نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کے متعلق کسی بھی قسم کی بدگمانی سے بچیں، برا گمان نہ رکھیں اس کے بارے میں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں کسی کے بارے میں کوئی ذرا سی بات کہہ دی کہ فلاں آدمی ایسا ہے، اب اس کہے ہوئے کے مطابق ہم اس آدمی سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، اور پھر بدگمانی شروع ہو جاتی ہے دماغ میں، اور سامنے والے کا پھر ہر کام جو ہے وہ برا ہی لگنے لگتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کسی بھی مسلمان کے بارے میں اجتنبوا کثیرا من الظن۔ حدیث پاک میں آتا ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے بارے میں بہتر گمان رکھو۔ بدگمانی اگر رکھ رہے ہو تو بدگمان ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے۔ بغیر دلیل کے بدگمان ہونا یہ اپنے آپ کو گناہ میں ڈالنا ہے، بدگمانی کے جو کبیرہ گناہ ہے۔ اور کسی بھی ایمان والے سے اچھا گمان رکھنا یہ عبادت کا حصہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حسن ظن جو ہے عبادت کا حصہ ہے۔ ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ آدمی بلا وجہ کسی سے بغیر دلیل کے بدگمان ہو کر کے قیامت کے دن اپنے اوپر ایک مقدمہ قائم کرواتا ہے کہ تم بدگمان ہوئے تھے تو کیوں ہوئے تھے، کیا دلیل تھی تمہارے پاس بدگمانی کی۔ لیکن اگر کسی سے حسن ظن رکھتا ہے آدمی تو اس حسن ظن کی بنیاد پر اس کو اجر ملتا ہے۔ لہذا کتنا بے وقوف ہے وہ آدمی جو بلا وجہ اپنے اوپر قیامت میں ایک مقدمہ دائر کروا دے بدگمان ہو کر کے۔
اس سے بہتر تو یہ ہے کہ اچھا گمان رکھے تاکہ عبادت کا ثواب بھی ملے، مسلمان کے تعلق سے دل کے اندر کچھ غلطی بھی پیدا نہ ہو۔ ہمارے جو بزرگ ہیں اور انبیاء کرام بھی ہیں، وہ سارے ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھتے تھے۔ بعض احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے، انہوں نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، باقاعدہ دیکھا انہوں نے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تم چوری کر رہے تھے؟ اس نے کہا نہیں، میں چوری تو نہیں کر رہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کو۔ اس نے کہا خدا کی قسم نہیں، میں چوری نہیں کر رہا تھا۔ خدا کی قسم کھا کر کے جب اس نے کہا تو حضرت عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی آنکھوں کو جھٹلاتا ہوں اور تمہاری بات پر یقین کرتا ہوں کہ تم چوری نہیں کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اپنا حق لے رہے ہو۔ اس آدمی کا اس آدمی کے اوپر کوئی حق ہے اپنا اور مانگنے کے باوجود بھی نہیں دے رہا ہے، تو اس نے اٹھا لیا اس کی بغیر اجازت کے۔ اور شریعت اتنی اجازت دیتی ہے اگر کسی کے اوپر کسی دوسرے کا حق ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے تو اس کی مرضی کے بغیر اپنا حق لیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے چوری نہ ہو، اسی طریقے سے یہ کام کر رہا ہو، تو یہ بھی طریقہ ہے حسن ظن کا۔ تو اس لیے پہلا حکم جو آیت کریمہ میں ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ایمان والے سے بدگمان نہ، اچھا گمان رکھیں۔ بدگمانی کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہوتا ہے معاشرتی، سماجی۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری گھریلو لڑائیاں اور آپس دادی کی جتنی لڑائیاں ہیں وہ سب بدگمانی کی بنیاد پر ہیں۔ کسی نے آ کر کے کہہ دیا بھائی سے کہ تمہاری بہن جو ہے آپ کو یوں کہہ رہی تھی، تمہارے بچوں کو یہ کہہ رہی تھی۔ اب اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر اس کو یہ بات پہنچی ہے تو اس سے صاف کرے، جا کر کے اس سے معلوم کرے کہ واقعہ کیا ہے، تم نے کیوں کہا، یہ کیا بات کہی یا نہیں کہی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے عام طور پر۔ عام طور پر جب کسی نے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دی تو اب یہ اس کو دل میں لے کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب دل میں لے کر کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے تعلق سے بدگمانی شروع ہوتی ہے، اور وہ بدگمانی بڑھتے بڑھتے جھگڑوں پر منتج ہوتی ہے، آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ بدگمانی کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ غور فرمائیں گے تو ہمارے اکثر اختلافات، اکثر جو بگاڑ کی شکلیں ہیں خاندانی، وہ سب بدگمانی کے اوپر ہیں۔ اچھا گمان رکھیں گے تو کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی رشتہ دار کے بارے میں، کسی محلے پڑوس والے کے بارے میں کوئی بات کہہ بھی دی ہے، پہلی بات تو اس میں یقین کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہی ہے تو جو صاحب معاملہ ہے وہ تو ابھی ہے، حیات، زندہ ہے، اس سے آپ جا کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے فلاں موقع پر کیا یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہی ہے نہیں کہی ہے تو اس کے بارے میں وہ آپ کو بتائے گا، وضاحت کرے گا، آپ اس سے صفائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے دلوں کی دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن بدگمان ہو کر کے اس بات کو اپنے دل میں جما لینا اور پکا لینا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان دیندار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلا حکم ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی سے بچو۔ ایک طرف تو یہ حکم ہے کہ ایمان والوں سے اچھا گمان رکھا جائے، اور دوسری طرف ایمان والوں کو یہ حکم ہے کہ دوسروں کو بدگمان ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ یہ بھی شریعت کا حسن ہے، دونوں طرف سے اعتدال پیدا کر دیا، یعنی ادھر سے بدگمان نہ ہو اور ادھر سے بھی بدگمانی کا موقع کسی کو نہ دیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، یعنی ایسی جگہ جانے سے بچو، ایسی جگہ کھڑے ہونے سے، ایسے کام کرنے سے بچو جن سے کوئی آدمی تمہارے اوپر تہمت لگا سکتا ہے۔ منع کیا گیا ایسی جگہ سے بچو۔ مثال کے طریقے سے کہ ایک گناہ ہو رہا ہے، رقص اور شراب کی محفلیں چل رہی ہیں اور آپ وہاں کھڑے ہیں، کسی کام سے کھڑے ہیں، مقصد آپ کا یہ نہیں ہے کہ میں اس میں حصہ لے رہا ہوں یا اس کو دیکھ رہا ہوں، یا مثلا شراب کی دکان ہے، آپ شراب کی دکان پہ جا کر کے کھڑے ہو گئے، شراب بیچنے والے سے کوئی بات ہی کرنے لگے، تو اگر سامنے والا آدمی آپ کا جانکار آپ کو دیکھے گا تو وہ سمجھے گا کہ ہاں فلاں صاحب شراب کی دکان پہ کھڑے تھے، وہ شراب لے رہے ہوں گے، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ شراب لے رہے ہوں۔ یہاں پر اس کو حکم یہ ہے کہ محض اس کے کھڑے ہونے کی بنیاد پر بدگمان نہ ہو، لیکن اس کھڑے ہونے والے کو بھی چاہیے کہ ایسا موقع نہ آئے کہ دوسرا بدگمان ہو۔ وہ کھڑا کیوں ہے وہاں پر؟
اس کو گناہ کی جگہ پر جہاں کوئی دوسرا بدگمان ہو سکتا ہو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو حدیث پاک میں دونوں طریقے سے بیلنس ہے، ادھر سے بدگمان نہ ہونے کا حکم ہے، دوسرے کو حکم ہے کہ بدگمان ہونے کا موقع فراہم نہ کرے۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، ہم سب کی ماں، وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں۔ کچھ رات کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کر کے اپنی اہلیہ محترمہ کو چھوڑنے جا رہے تھے مسجد سے باہر۔ تو ایک بات تو یہ غور کرنے کی ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ کا اتنا اکرام کیا کہ مسجد میں سے اٹھ کر کے ان کو دروازے پہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہلیہ کا بھی اکرام اور احترام کرنا چاہیے، رسول اللہ کر رہے ہیں۔ چھوڑنے جا رہے ہیں کہاں؟ دروازے میں۔ جب دروازے میں آپ چھوڑنے جا رہے تھے انہیں، تو دو صحابی ادھر سے گزرتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا، آپ نے ان کو بلایا کہ سنو، یہ میری بیوی صفیہ ہے، مجھ سے ملاقات کرنے آئی تھی۔ آ کر آپ نے وضاحت فرما دی۔ مقصد یہ تھا کہ کہیں ان کے دل میں کچھ، کہیں ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے کہ رات میں عورت کرنے کے آئی ہے یہاں پر حضور کے ساتھ۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایسا سوچیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے پھر بھی بات واضح کر دی اور یہ سبق دے دیا کہ آئندہ جو ہے اگر کوئی ایسا موقع ہو تو وضاحت کر دینی چاہیے۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تعجب ہوا انہیں کہ اس طریقے سے ہمارے اوپر گویا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آپ سے بدگمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، انسان کے رگوں کے اندر شیطان خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، نہ معلوم کب کیا پڑھا دے اسے وہ، اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ یہ صفیہ ہے، کوئی غیر عورت نہیں ہے۔ تو دونوں طریقے سے حکم ہے، ایک یہ ہے کہ کسی ایمان والے سے بدگمان نہ ہو، دوسرے یہ ہے کہ اس کو یہ حکم ہے کہ کسی کو بدگمانی کا موقع فراہم نہ کرے۔ تو پہلا حکم آیت کریمہ میں اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سے گمانوں سے بچو، بدگمانی سے بچو کسی ایمان والے کے بارے میں۔ ان بعض الظن اسم، بعض گناہ جو ہیں بدگمانیاں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ دوسرا حکم آیت کریمہ میں ہے ولا تجسسوا، کسی دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، جاسوسی مت کرو۔ یعنی اگر کوئی ایمان والا ہے تو اس کے عیبوں کی کھود گرید میں نہ لگو کہ اس کے اندر عیب ہے، اب اس کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس کے اندر عیب ہے، یہ کام کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، اس کی ٹوہ میں لگو۔ اس سے منع کیا گیا ہے، یہ گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ ولا تجسسوا کا مطلب یہی ہے یہاں پر کہ کسی ایمان والے کے عیوب کو کھود گرید نہ کرو۔ اگر اللہ نے کوئی عیب ہے، اور عیب سے کون خالی ہے انسان، کوئی عیب نظر بھی آ رہا ہے تمہیں اتفاق سے تو اس کو چھپا دو۔ عیب کو نمایاں کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ کسی بھی ایمان والے کے عیب کو چھپانے کا حکم ہے۔ حدیث پاک میں اس کی فضیلت آئی ہے باقاعدہ۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو اپنے ایمان والے بھائی کے عیب کو چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپا دے گا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منبر پر چڑھ کر تقریر کرتے ہوئے کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لے آئے ہو اور ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، کہ کسی مسلمان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو شخص کسی ایمان والے کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ پڑ جاتا ہے تو اس کو اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ اگر کسی کو رسوا کرنے پر آ جائے، وہ چاہے کتنا بھی بڑا محلے کا آدمی ہو یا کتنا بھی بڑا دیندار سمجھا جاتا ہو، اس کو بہرحال رسوائی تو اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے یہ نہیں حکم دیا گیا کہ کسی کے عیب کو اگر دیکھو تو اس کو دوسروں سے بیان کرو، نہیں، اس کو جو ہے نظر انداز کر دو، اس کو چھپا دو، اس پر پردہ ڈال دو، فضیلت بھی حاصل ہوگی اور اپنے ایک ایمان والے کا عیب دیکھ کر کے اس کو چھپانے کا ثواب بھی ملے گا، اور ہم بہت سارے عیوب سے بچ جائیں گے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے عیب کو دیکھ کر کے ہم نے اس کو اگر بیان کرنا شروع کر دیا
تو پھر وہ آدمی سوچے گا کہ اب تو میرے اس عیب کا پتہ چلی گیا، پھر وہ جری ہو جائے گا گناہ کرنے پر، پھر عیب کرنے پر جری ہو جائے گا، پھر ایک عیب دوسرا عیب، یہاں تک کہ وہ خراب ہو جائے. ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت ہے، اگر تم دوسروں کے عیب کو چھپاؤ گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم دوسروں کے عیب کو اگر بیان کرو گے تو ایسا ہو سکتا ہے تم اس عیب کو بیان کرنے کی وجہ سے ان کو خراب ہی کر دو، فساد مبتلا کر دو. تو دوسرا حکم یہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کے عیب نہ بیان کرو. ہاں البتہ ایک ضروری بات یہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ذمہ دار ہے گھر کا تو وہ اپنے ماتحتوں کی نگرانی رکھے اور ان کی پوری ٹوہ میں لگے گا، وہ منع نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے ان کی اصلاح کرنا. گھر کا کوئی باپ، اب باپ کے ماتحت میں اس کی اولادیں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، تو اپنی اولاد کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. اولاد کے بارے میں تو باپ کو یہ حکم ہے کہ ان کی اچھی طریقے سے نگرانی کرے کہ کر کیا رہے ہیں. یہ لا تجسسو کا جو حکم ہے کہ دوسرے کے عیوب پر نظر نہ ڈالو، یہ اولاد کے یا ماتحتوں کے علامہ ہے. جو اس کے ماتحت ہیں، اولاد ہیں، ان کی جتنی بھی سرگرمیاں، ایکٹیویٹی جتنی بھی ہیں، سب باپ کے اور گھر کے ذمہ دار کی نگاہ میں ہونی چاہیے تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے. گھر میں اگر کسی تمہارے بیٹے کے پاس بڑا موبائل ہے تو آپ کو پورا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے کیا کیا استعمال کرتا ہے، اسے کیا کیا چیزیں اس میں دیکھی جا رہی ہیں، کس کس چیز سے رابطہ ہے، کون کون اس کے کانٹیکٹ میں ہے، کس کس سے کیا چیٹ ہو رہی ہے، وہ سب پتہ ہونا چاہیے گھر کے ذمہ دار کو. اگر لڑکی کے پاس فون ہے تو گھر کے ذمہ دار کو مکمل اس کی اطلاع ہونی چاہیے کہ کس سے بات چل رہی ہے، کس سے گفتگو ہو رہی ہے، کون اس کے رابطے میں ہے، کس سے کانٹیکٹ چل رہا ہے، باہر اگر لڑکی یا لڑکا جا رہا ہے تو کتنی دیر کے لیے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، بلا وجہ تو نہیں جا رہا. خاص طور سے اگر لڑکیاں ہیں ہمارے گھر میں تو ان کو ہرگز بلا ضرورت باہر نہ بھیجیں، بلا ضرورت ان کو فون نہ دیں، اور ان کی مکمل نگرانی رکھیں. یہ باپ کا اور گھر کے ذمہ دار کا حق ہے، ذمہ داری ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ اولاد دی تھی تو اس کی نگرانی کی یا نہیں کی، اس کی صحیح تربیت کی یا نہیں کی. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے اور اس کو اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا کتنی تربیت کی ہے. تو اپنے گھر پہ مکمل کنٹرول رکھیں، جو تمہارے ماتحت ہیں ان کی مکمل نگرانی کی جائے. ان سے حسن ظن رکھنے کا حکم نہیں ہے، ان سے تو یہ دیکھیں کہ کر کیا رہے ہیں. یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے جوان بچے اور جوان بچیاں ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ کیا ہیں، سب کے سامنے ہیں. یہ اس وقت ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ